الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت کوئی جذباتی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ بہت کام کے ضروری شرعی مسائل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ہر متولی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے ذمہ دار ہوں۔ ابھی کے رحمان صاحب نے جو بات اٹھائی ہے کہ ہمارے اندر سے جو لوگ کھا جاتے ہیں ان کا حل کیسے کریں گے، میں تو یہ میرے بڑے ہیں، سب میری اس گستاخی کو معاف کریں گے۔ جو لوگ اس طرح کی وقف کی جائیدادوں کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں، میں ان کو وقف مافیا کہتا ہوں۔ یہ وقف کے مافیا ہیں اس دور کے۔ تو جتنے بھی متولی حضرات ہیں ان کو پہلے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے لیے جو چیز وقف ہوئی ہے اس کی نگرانی کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو حوالے کی ہے۔ اور دنیا میں 2 سال کی اگر قید کی سزا کا ڈر نہیں ہے تو کیا جہنم اور قبر کے عذاب کا بھی ڈر نہیں ہے؟ ایک مومن کے دل کے اندر دنیاوی عدالت اور کورٹ کی 2 سالہ سزا سے بڑی قبر اور قیامت کی سزا کی ڈر ہونا چاہیے۔ میں ان کو وہ آخرت کا ڈر یاد دلوانا چاہتا ہوں۔ ان متولی حضرات کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے ایک جگہ کا حاکم یعنی ذمہ دار بنا دیجیے، یعنی مجھے عہدہ دیجیے۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے ذرا کان کھول کر کے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، انک ضعیف، ابو ذر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اندر میں تم کو کمزور دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں۔ اور آج تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ ملے، میرا نام ہو اور میرے ہاتھ میں سارا سنچالن کا پاور آ جائے۔ کیسے خواب ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ضعیف اور کمزور میں تم کو دیکھتا ہوں۔ آگے کا جملہ سنیے، اس سے بڑا اہم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ ذمہ داری، یہ عہدہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے رسوائی اور ندامت اور شرمندگی کا ذریعہ ہوگا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر اس میں نہ پڑتا۔ اسی لیے کہ وقف کی جائیداد کا 1-1 روپیہ، 1-1 پیسہ اور 1-1 انچ زمین کی ذمہ داری ان متولیوں کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت اور نگرانی کریں۔ میں آج کل کہا کرتا ہوں، ابھی تو یہ بات آپ سن رہے ہیں کہ وقف ہوتے ہی وہ چیز مالک کی ملکیت سے نکل جائے گی، چاہے وقف بورڈ میں اس کا رجسٹریشن نہ ہوا ہو۔ اب وہ خود بھی بیچ نہیں سکتا، اس کی اولاد، اولاد کے بعد کی اولاد، گرانڈ اولاد، وہ بھی نہیں بیچ سکتے۔ لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے، زمینوں کے بھاؤ جب سے زیادہ ہو گئے، ایمان اور امانت کا بھاؤ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ایمان کا بھاؤ بھی ڈاؤن ہو گیا، امانت داری کا بھاؤ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے۔ دادا نے وقف کی تھی پراپرٹی، لیکن وہ رجسٹر نہیں ہو سکی۔ آج پوتا، بیٹا اس کو بیچ رہا ہے، اور میں مفتی ہوں، وہ حرام کا پیسہ اپنے پیٹ میں کھا رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو اس طرح حرام کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ حضرات، فتاوی شامی جو ہمارا مستند فتاوی ہے،
اس کے تیسرے حصے میں متولیوں کے لیے خاص ہدایت لکھی گئی. متولی کی ذمہ داری ہے کہ وقف کا وہیوٹ صحیح طریقے سے کرے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، یتیم خانہ ہو، ہاسپٹل ہو، کوئی بھی وقف ہو، اس کا وہیوٹ، اس کا نظام صحیح طریقے سے برابر چلائیں. دوسری چیز، اگر وہ متولی خود اتنا لائق نہیں ہے تو اپنی نگرانی کے اندر کسی اچھے قابل لائق آدمی سے اس کی نگرانی کروائے، دیکھ ریکھ کروائے. تیسری چیز، اس کے اندر امانت داری ہونی چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذمہ داریوں کو یاد دلوا دیا. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کو کہا تھا کہ مجھے مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیجئے. کیوں؟ کہ میں ان خزانوں کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں، میں حفاظت کروں گا. اور دوسری چیز، میں امانت دار ہوں، جانتا بھی ہوں کیسے نظام چلانا. اسی کے حوالے سے فتاوی مسلم گجرات کے اندر یہ فتویٰ ہے، میں ریفرنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو. فتاوی مسلم گجرات میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی متولی وقف کا نظام صحیح طریقے سے چلاتا نہیں ہے تو اس کو ہٹا دینے کی ذمہ داری بستی والوں پر عائد ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کو ہٹانے کے اندر قانون کے مجبور ہیں تو عدالتوں میں جائے اور قانون کا سہارا لے کر بھی ایسے متولیوں کو ہٹوا دے. جو پیسے کھا جاتے ہو، وقف کی پراپرٹیوں کو ضائع کرتے ہو، برباد کرتے ہو، ایسوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ متولی بن کر کے صرف عہدوں پر جمے رہے. اور سن لیجئے، میں صاف بات آپ سے عرض کروں گا، شرعی بات کہوں گا جو کہوں گا آپ سے. اگر آپ کو وقف کا نظام چلانے کے لیے، مسجد مدرسے کا نظام چلانے کے لیے جو شرعی مسائل ضروری ہے اور جو اس وقت کے گورنمنٹ کے قانون ہے وقف کے، اس کی جانکاری نہیں ہے اور آپ اس کے لائق نہیں کہ آپ اس کی جانکاری لے لیں، تو بالکل جائز نہیں کہ آپ متولی کے عہدے پر چمٹ کے رہے. رات ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے استعفا دے دے اور الگ ہو جائے. ہو کسی حال میں ان کو لیاقت نہیں کہ اس منصب پر چمٹ کر کے بیٹھے رہے. اس لیے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی کھیل کھلونا تھوڑا ہی ہے. اور یاد رکھ لو، ایک قصہ میں عبرت کے لیے سنایا کرتا ہوں. حضرات، کسی مرنے والے کی بری بات کبھی کہنی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو بری موت سے حفاظت میں رکھے. انتقال کے بعد اس کے پورے بدن کے اوپر کالا پن آ گیا ہے. انتقال ہوتے ہی اس کا بدن کالا ہو گیا ہے اور بدن کے اوپر ڈراؤنی چیزیں پھوڑی پھنسی جیسی نکلنے لگی. لوگ حیران تھے، بیچارے نے زندگی میں کیا گناہ کیا ہوگا کہ مرتے ہی یہ سزا شروع ہو گئی. سن لو کان کھول کر کے. اس کے بڑے بیٹے کو پوچھا گیا کہ آپ کے ابا جان سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابا جان کا ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے ہی میرے باپ کو عبرتناک سزا ہوئی ہے. اور وہ گناہ یہ کہ میرے ابا مسجد مدرسے کے متولی رہے اور پیسوں کے بارے میں انہوں نے کبھی احتیاط سے کام نہیں لیا. مسجد مدرسوں کے پیسے جیب میں لے کر آئے اور گھر کا کوئی سامان خریدنے کی ضرورت پڑی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اسی پیسے میں سے گھر کا سامان آ جاتا تھا. کہ یہ جو حرام کا مسجد کا مدرسوں کا مال کھایا، مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے ہی میرے باپ کو یہ سزا عبرتناک شروع ہوئی ہے. حضرات، میں آپ کو کہوں، کوئی میرے گھر میں سے چوری کر لے لے، مجھ سے آ کر معافی مانگ لے لے، میں معاف کر دوں گا. انشاءاللہ اللہ بھی اس کو معاف کر دیں گے، وہ خدا سے معافی مانگے. لیکن وقف کا پیسہ، چندے کا پیسہ، لوگوں کے ڈونیشن کا پیسہ، اگر اس کو تم نے غلط طریقے سے کھایا تو کس سے معافی مانگنے جاؤ گے؟ پوری قوم سے کیسے معافی مانگو گے؟ اس کی معافی کی کیا شکل ہوگی؟ اسی لیے وقف کی پراپرٹی، وقف کا چندہ اور اس کی انکم کو
ضائع اور برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں خطرناک سزا ہے۔ اور میں آپ سے آگے کہوں کہ حضرات یہ چند چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ملحوظ رکھیں۔ آج جنرلی ہمارے یہاں مسجد مدرسوں کے اندر یہ چیزوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، آڈٹ نہیں ہوتا ہے، پابندی سے آڈٹ کرواؤ، ٹرسٹوں کے ٹرسٹ ڈیڈ سلامت نہیں ہے، اس کو سامنے رکھو، اور جمعہ کو پیٹی کھولو، جمعہ کے بعد تو 2 آدمی کی حاضری میں کھولو تاکہ کسی کو شک نہ ہوئے کہ متولی صاحب، ایک جگہ کے بارے میں سنا یہی سورت شہر میں کہ جمعہ کا غلہ جیسے ہی آیا، متولی صاحب نے اس میں سے پیسے لے کر مسجد کے خادم صاحب کو کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، اور اب تک جو پراپرٹیاں ہماری رجسٹر نہیں ہے ان کو جلدی جلدی رجسٹر کرواؤ، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھاڑا وغیرہ کے معاملے میں آپ سے کیا کہوں، ابھی آپ سن رہے تھے، آج کتنے مدرسے مسجد ایسی ہے کہ اس کے کھیت لوگوں نے گھڑوں پر لیے ہیں، کھیڑنے کے لیے لیے ہیں، کھیتی کے لیے لیے ہیں، برسہاں برس کی گھڑوں مسجد مدرسے میں جمع نہیں کروائی، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، قسم خدائے پاک کی مسجد کی گھڑوں ادا نہ کرے اور پھر وہ نمازی بن کے رہے گا، اللہ کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی خدا اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی اسی وقت استعفیٰ دے دو، جیسے میں اپنے وقت ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔